أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشية يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها। सूरत नाज़ियात का तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। डूबकर सख्ती से खींचने वालों की कसम, बंद खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम और तैरते फिरने वालों की कसम, फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की कसम, फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम। जिस दिन कांपने वाली कांपेगी, उसके बाद एक पीछे आने वाली पीछे पीछे आएगी। बहुत से दिल उस दिन धड़कते होंगे जिनकी निगाहें नीची होगी। कहते हैं कि क्या हम पहली किसी हालत की तरफ फिर लौटाए जाएंगे?
کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹانا نقصان دہ ہے؟ پس یقیناً وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے کہ جس کے پیدا ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے جب کہ انہیں ان کے رب نے مقدس میدان طوا میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستی اور اصلاح چاہتا ہے اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ پس اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا کہ تمہارا سب سے بڑا رب میں ہی ہوں۔ تو اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھیک کر دیا، اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو خوب گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ پس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی انتہا تو اللہ ہی کو معلوم ہے، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ الحمدللہ، آپ کو ہمارا یہ کلاس پسند آیا تو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اور ایسے کلاسز کے لیے اقرا من قلب انجمن چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔